صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا، تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کی آستین بڑی تنگ تھی، یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی، تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے، اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے، اور پھر یہاں پہ بھی یہ بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے نا تو وہ یہ اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے، نہیں سر یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا، تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، تو مشکات کی پہلی جلد میں یہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ کرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام استنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ہماری عصر کی نماز تھی، قضا نہ ہو جائے، تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ آگے کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے، ایک رکعت ہوگی، نبی علیہ السلام آگے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی، یوں ایسے، یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی آواز سے پتہ چل جائے۔ حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے مصلی چھوڑ دیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ ہی رہو، اشارہ کیا، وہ نماز پڑھاتے رہے۔ اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے، تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا مصلی پہ رہو، لیکن وہ نہیں رہے تھے، وہ پیچھے آ گئے، نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی۔ بعد میں آپ نے فرمایا تمہیں حکم دیا تھا، تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لے آئے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے۔ پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی، ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا، تو وہ نماز پڑھاتے رہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا۔ یہ پوری، اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی۔ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، بلکہ دنیا نہیں سر، اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو، اور وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ نے خود آ کے مصلی سنبھال دیا۔ تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، تو اس میں بھی موجود ہے۔